وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ دیکھیں، یہ ہمارا صوبہ پنجاب کا تحصیل بہوا ہے، اس کے اندر یہ بزرگ دیکھیں کیسے کاغذ چن چن کے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اس بڑھاپے کی عمر میں دیکھیں، اب عمر دیکھیں اس کی، یہ 70 سال کے قریب ہے، 70-75 سال، اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے یا کم ہو سکتی ہے۔ دیکھیں یہ کباڑ میں کیا چیز ہے، یہ صرف اور صرف کاغذ ہیں، کاغذ۔ یہ جو ڈبے نہیں ہوتے جوس والے، دودھ والے یا دوسرے چیزوں کے، وہ اور جو کاپی پنسل کوئی پھینک دیتا ہے تھوڑی بہت، وہ والی چیزیں ہیں۔ یہ دیکھیں دودھ والے ڈبے اور جوس والے ڈبے، ایسی چیزیں ہیں۔ یہ دیکھیں ایک طرف جو ہے نا وزیر اعلیٰ صاحبہ 11 ارب روپے کا جہاز خرید رہی ہے، دوسری طرف عوام دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ یہ صورتحال سے آپ کو چاہیے کہ آپ ان بزرگوں کو، ان جو بڑھاپے ہیں، جو زندگی موت کی کشمکش میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے وظیفہ جاری کریں تاکہ یہ عوام کے کام آ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اور عمران خان کے دور میں کسی قسم کو کوئی فرق بھی نظر نہ آئے تو پھر کیا فائدہ۔ وہ بھی ایسے ہی تھا۔ اگر آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ عوام کی طرف جائیں، دیکھیں، یہ وزیر مشیر آپ کو سب نہیں بتائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے ملک میں، آپ کو خود نکلنا پڑے گا، آپ کو خود دیکھنا پڑے گا، عوام کے اندر خود جانا پڑے گا، پھر جا کے پتہ چلے گا کہ ہمارے دیش میں ہو کیا رہا ہے، ہم کس چیز کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ وزیر اعلیٰ وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کا پتہ کرے۔ اب آپ لوگ ایسے پتہ نہیں کتنے ہیں اس تحصیل میں، یہاں کے MLA MP بھی نہیں بتاتے۔ اب انڈیا والوں کی طرح ہمارے حالات بھی ویسے ہی ہیں، انڈیا کے بھی ویسے ہی ہیں، لیکن اس طرح سے ہم زندگی سدھار نہیں سکیں گے۔ اب یہ لوگوں کو بھی وزیر، اور بے روزگاری، عوام بہت زیادہ ہے، بے روزگار ہے اس وقت، بہت زیادہ بے روزگاری ہے۔ دوسری طرف پٹرول 400 سے اوپر لیٹر گیا ہوا ہے اور 65 روپے نواز شریف کے دور میں یہ پٹرول۔ اب دیکھیں یہ بچے دیکھیں، یہ زندگی ان کی گزر رہی ہے، ایسے کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہم لوگوں کا حالات یہ ہے، کب ہم سدھریں گے؟ یہ ہر راستے دیکھیں ہمارے کیسے خراب ہیں، کیچڑ ہے ہر جگہ پر، نہ سیوریج کا کام ہے بہوا میں، نہ روڈ ہے یہاں پر، نہ پل ہے۔ پانی آ جائے پہاڑوں سے تو 3 دن کا راستہ نہیں ہے، 4 دن کا راستہ نہیں ہے۔ ایک سائڈ پہ راستہ کٹ گیا تو کٹ گیا۔ یہ دیکھیں یہ وہ اندر کی تصویریں ہیں، یہ دیکھیں پانی کیسے کھڑا ہوا تالاب کی طرح، اور ساتھ میں گھر رہے ہیں، یہیں سے مچھر پیدا ہوتے ہیں اور لوگوں کو کاٹتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ملیریا، ڈینگی یا سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پر۔ یہ گھروں کے سامنے ہے، یہ ایک طرف کی یہ پانی ہے، اس کو بارش ہوئے بہت زیادہ دن گزر گئے ہیں۔ اس سائڈ پہ دیکھیں یہ خشک ہے، اور دوسری سائڈ پہ دیکھیں جیسے تالاب بنے ہوئے ہیں، اور یہ 15-20 دن سے بھی دیر تک یہ کھڑا رہتا ہے پانی۔ اب اتنے دن تک یہ کھڑا رہے گا پانی، اس کے اندر جراثیم تو ہوں گے ہی ہوں گے، اور ساتھ میں گزرنے کا راستہ بھی نہیں ہے، صرف پیدل بڑی مشکل سے بندہ گزرا ہے۔ اگر موٹر سائیکل پہ جانا ہوگا یا کسی گاڑی کبھی آگے گزرے گی تو ان کا بھی یہی حال ہے کہ اس کے اندر سے گزرنا پڑے گا، باقی کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ سیوریج کے لیے ہمارا کچھ بھی نہیں، یہ گٹر ہمارے کے لیے بنے ہوئے ہیں، دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ یہ زمین کے اندر اگر پانی چلا جائے ٹھیک ہے، ورنہ یہ پائپ لائن کہیں پر بھی نہیں ہے، گٹر لائن، پائپ لائن کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی کی ایسی زندگی ہماری گزر رہی ہے۔ سیوریج کا نظام، یہ آبادی کے لحاظ سے تقریباً 80,000 یا لاکھ کے قریب آبادی ہے یہاں پر، 80,000 یا لاکھ کے قریب، اس سے بھی بڑھ کر ہو سکتی ہے یہاں پر۔ ایک فٹ کے کہیں پر ایک فٹ کی نالی بنا دی ہے، یہ دیکھیں کہیں پر یہ حالات، یہ ایک طرف یہ دیکھیں ایسے کچرا پڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف 1 فٹ کی نالی ہے، اس کے اندر کیا پانی جائے گا؟ اندر دیکھیں وہ والی جگہ نیچے ہے، روڈ ہے وہ نیچے ہے، نالی اوپر کی طرف بنائی ہے، اور نالی کا پانی آگے نہیں جاتا، وہیں سے وہیں کھڑا رہتا ہے۔
अजमत तेरी दिलकशी की कसम, तेरी रातों को सुबह बनाएंगे हम, तेरी अजमत तेरी दिलकशी की कसम, तेरी रातों को सुबह बनाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ऐ वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। सोचने वाला नहीं है, तुमने जब भी पुकारा हमें ऐ वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ऐ वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी हम पे जो भी हुआ, हमने जो भी सहा, ना रुकेगा कभी अज़्म का काफ़िला। तेरी अज़मत तेरी दिलकशी की कसम, तेरी अज़मत तेरी दिलकशी की कसम, तेरी रातों को सुबह बनाएंगे हम। तेरी अजमत तेरी दिलकशी की कसम, तेरी रातों को सुबह बनाएंगे हम। तुम